الحمد للہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلی البرہان فخیم الاسم عزیز العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر واشهد ان سیدنا وحبیبنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث الى الاسود والاحمر صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، ساتھیوں، ہم مبارک مہینے کے مبارک ایام سے گزر رہے ہیں اور آج مقدس اور مبارک دن ہے 9 ذی الحج کا۔ کل ہم انشاءاللہ عید الاضحیٰ منائیں گے۔ یہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے، یہ عید حج سے متعلق ہے، یہ عید ایک امت کی بنیاد رکھنے کی دعا سے متعلق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم یاد کرتے ہیں ان دنوں میں بالخصوص۔ میں آج اختصار کے ساتھ حضرت ابراہیم کی زندگی کے 2-3 سبق آموز نکتے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گواہی دی، تحسین کے کلمات ارشاد فرمائے، اللہ تعالیٰ نے سرٹیفائی کیا کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ وفا کا حق ادا کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، کمٹمنٹ پورا کرنا، اس لیے کہ حالات اگر سہولت کے ہوں، حالات اگر نرم ہوں، کمفرٹ زون میں آپ رہتے ہوں تو عبادتیں کر لینا، دین کی خدمت بجا لانا آسان کام ہے، لیکن مشکلات درپیش ہوں، شدید حالات سے گزرنا ہو، بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا ہو، یہاں تک کہ جان کے لالے پڑ رہے ہوں اور دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جانے کا معاملہ ہو، تو ایسے میں کمٹمنٹ کا پورا کرنا ایک جگر گردے کا کام ہے۔ ایک صاحب ایمان جس کی اعلیٰ ترین سطح کا ایمان ہو، وہی آدمی یہ کمٹمنٹ پورا کر سکتا ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، یہ عید جب آتی ہے تو ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ اسوہ ابراہیمی کی پیروی کرو، تو اس بات کی بھی پیروی کرو کہ ابراہیم نے جیسے وفا کا حق ادا کر دیا، تم بھی امت مسلمہ کے افراد ہونے کی حیثیت سے جو وعدہ کیا ہے خدا سے، شریعت سے، اللہ تعالیٰ سے، اسے وفا کر کے دکھاؤ، اسے پورا کر کے دکھاؤ۔ اور آج کے زمانے میں بالخصوص جہاں مسلمانوں کے لیے آزمائش کی گھڑیاں آئی ہوئی ہیں، ایسے میں وفا کا حق ادا کرنا بہت مشکل کام ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کا پتا پانی ہو رہا ہے، بہت سے لوگ ہیں جو دب کر زندگی گزار لینا چاہتے ہیں۔ ایسے میں توحید کا علل اعلان کرنا، توحید کے پیغام کو دنیا کے سامنے سنانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ وفا کیا، اس کے آثار دنیا میں چھوڑ کر گئے۔ کعبۃ اللہ ان کے وفا اور ان کے ایثار کا ایک نمونہ ہے۔ کعبہ مشرفہ، حتیم کو جب دیکھتے ہی تو ان کی زوجہ محترمہ یاد آتی ہیں، وہ انہوں نے جو وفا کیا اس کا ثبوت چھوڑ کر چلی گئیں۔ حضرت اسماعیل یاد آتے ہیں، آب زمزم کو دیکھتے ہوئے، اس کنویں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو وفا کیا، اس وفا کا ثبوت دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے۔ آب زمزم کو دیکھتے ہیں تو ایک وفاشیار انسان کا ذکر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ صفا اور مروہ دیکھتے ہیں تو ایک ایسی عورت جس کے ساتھ کوئی نہیں اس وقت ننھے بچے کے علاوہ، سپورٹر کوئی نہیں، اور ایسی شجاعت والی عورت، ہمت والی عورت جس نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا،
وہ صفا مروا دیکھتے ہیں تو وہ آثار چھوڑ کر چلی گئیں، وہ انہوں نے ثبوت چھوڑ دیا وفاداری کا، وفا شعاری کا۔ سوال یہ کہ ہم بھی اگر وفادار ہیں اور وفا شعار ہیں تو ثبوت کیا ہے؟ لاؤ۔ یہ عید ہم کو یہ یاد دلانے کے لیے آتی ہے کہ تم بھی ثبوت فراہم کرو کہ تم واقعتاً اللہ سے جو عہد کیا ہے اسے وفا کرنے والے ہو، شریعت سے تم نے جو عہد کیا ہے اسے وفا کرنے والے ہو، بندوں سے تم نے جو وفا عہد کیا ہے اسے وفا کرنے والے ہو۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم تو وہ تھا جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ یہ پہلی بات ہے جو آج ہمیں یاد رکھنی ہے، یہ عید ہمیں یاد دلانے کے لیے آئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ویژن اور مشن بہت دور کا تھا۔ کعبۃ اللہ کی دیواریں جب اٹھا رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ ایک امت مسلمہ کی بنیاد رکھی گئی، کعبۃ اللہ کی بنیاد کے ساتھ دعا کی کہ پروردگار یہ جو میری نسل ہے اسماعیل، اس کی اولاد میں سے ایک رسول کو اٹھانا، ایک امت کو اٹھانا، اور اس امت کا نام امت مسلمہ رکھا گیا۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ آج جو ہم مسلمان ہیں، مسلم ہیں، اس کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے، ان کی ایک تمنا ہے، ان کی ایک قربانی ہے، اور وہ دعا قبول ہونے میں 2500 برس لگ گئے۔ حضرت ابراہیم نے جو دعا کی اس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ سے ایک امت برپا ہوئی، اور اسی امت کے آج ہم امتی ہیں، انہی کے نام لیوا ہیں، تو وہ اس ذات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے بن کر زندگی بسر کرو، ابراہیم کے مشن کے نمائندے بن کر زندگی بسر کرو۔ یہ دوسرا پیغام ہے جو ہمیں یاد رکھنا ہے آج کے دن، یا عید اور یہ جو مبارک ایام گزر رہے ہیں اس میں ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت قربانیاں دی۔ ان میں سے جو عظیم قربانی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب دکھایا، اور اس خواب کا مطلب کچھ اور تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹھیک معنوں میں یہ لیا کہ بچے کو ذبح کیا جائے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب بچہ دوڑنے کے لائق ہو گیا، چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، تو بلا کر بچے سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے میں تجھے ذبح کرتے ہوئے خواب دیکھ رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان وہ کام کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ حالانکہ حکم نہیں تھا، یہ خواب تھا۔ خواب کی تعبیر ہوتی ہے، خواب میں جو دیکھا جاتا ہے بعینی وہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ خواب میں جو دیکھا جاتا ہے کبھی کبھی اس کی الٹی تعبیر ہوتی ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم سے مقصود یہ تھا کہ تم اپنے بچے کو دین کے لیے وقف کر دو، لیکن آپ نے یہ مانا لیا کہ ذبح کر دو۔ ذبح کرنے کے لیے لے گئے تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، آسمان سے آواز آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ابراہیم تم نے سچ کر دکھایا اپنے خواب کو، تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، آفرین ہے، تم نے بہت بڑے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی، اور ہمیں تمہارے بچے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے خون کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ تمہارا بچہ جو ہے تڑپ رہا ہے، خون میں لتھڑا ہوا ہے، خدا کو یہ منظور نہیں۔ خدا کو جانور کا گوشت بھی پہنچتا نہیں، خدا کو جانور کا خون بھی نہیں پہنچتا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، جب جانور کا خون نہیں پہنچتا، جانور کا گوشت نہیں پہنچتا، تو نہ اسماعیل کی جان ضرورت تھی، نہ اسماعیل کی روح کی ضرورت تھی، نہ اسماعیل کے گوشت کی ضرورت تھی، نہ اسماعیل کے خون کی ضرورت تھی۔ ضرورت کیا تھی؟ ضرورت یہ تھی سرنڈر کا، سبمیشن کا، خدا کے آگے سر بسجود ہو جانا، اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا۔ جانور کی ذبح میں بھی یہی کہا گیا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، گوشت نہیں پہنچتا خدا کو، خون نہیں پہنچتا، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، دل کا تقویٰ۔ یہ تیسری چیز ہے کہ عظیم قربانی انہوں نے دی، اور اسی قربانی کو ہم یاد کرتے ہوئے عید کے دن قربانی دیتے ہیں۔ ایک سمبل ہے، اس کے پیچھے اصل اسپرٹ یہی باتیں ہیں جو میں نے عرض کی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین.